خاموشی طاقت ہے، کمزوری نہیں. بہتر ہے یا وہ اچھا بولے یا خاموش ہو جائے. عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو خاموش رہنا اس کے لیے جو ہے وہ سزا بھی ہے اور وہ گناہ بھی ہے. بولو. مرد پہ ظلم ہو رہا ہے، بولو. مجھے یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو مجھے ہاتھ میں تسبیح کیوں پکڑنی ہے؟ مجھے یہ پتھر کیوں پکڑنا ہے؟ میں انگلیوں پہ بھی گن سکتا ہوں، میں دل میں مجھے کیوں لمیٹڈ ذکر کرنا ہے؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی. 7ویں نشست ہے ہماری رمضان کی. جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تنہائی میں انسان کو کچھ وقت گزارنا چاہیے، کیا اپنا سیلف انالیسز یا کہیں گے اسے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی شخصیت کو گرداننا چاہیے بیٹھ کے کہ میرے اندر کیا غلطی ہیں، کیا سہف ہے، کیا ایسی میرے سے بھول ہو جاتی ہے جس کو میں یاد نہیں رکھ پاتا، کیا زندگی کے اندر جتنے بھی پیرائے ہیں اس کے اوپر میں پورا اترتا ہوں. یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے مائنڈ انجینئر علی. سر بہت شکریہ، ویلکم. آج ایک ہفتہ ہو چلا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، تنہائی کے اندر وہ جو ایک کہتے ہیں نا گتھیاں سلجھانا، اپنے ہی میں کہوں گا اپنے ہی آئینے کے ساتھ یا اپنی ہی شخصیت کے ساتھ روبرو ہو کے بیٹھنا اور یہ سوچنا کہ میرے میں کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے، کہاں کوئی غلطی رہ گئی ہے، یا جو میں سوچتا ہوں کیا اس کے اوپر پورا اپنے آپ کو میں کہتا ہوں اس کے اوپر پورا اترتا ہوں. حمزہ، تنہائی سے پہلے نا ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کو کہ لوگ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں آج، وہ ہے خاموشی، سائلنس. کیونکہ یہ سائلنس ہوگا تو ریئلائزیشن ہوگی ریفلیکشن کی. ریفلیکشن ہوگا تو پھر ہم محاسبے کی طرف جائیں، اس کی سالیڈیوڈ کی طرف جائیں گے. کیوں؟ وہ ایک پروسیس ہے پورا. ٹھیک. سائلنس جو ہے نا آپ کے نزدیک، خاموشی جو ہے وہ وزڈم ہے یا وہ بیوقوفی ہے؟ اگر میری بات کی جائے یا میری سوچ کی بات کی جائے تو خاموشی کہتے ہیں خاموشی سے بہتر چیز کوئی نہیں. خاموشی ایک ہتھیار ہے، خاموشی ایک طاقت ہے. خاموشی ایموشنل مینجمنٹ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. خاموشی ہم آج کل نا کمیونیکیشن سکلز میں یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ بات کرتے کرتے پاز لیا کریں. اب وہ جو پاز ہے وہ ایک اسٹرینتھ ہے، وہ ایک مسٹری ہے. ٹھیک ہے. نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ صلی اسٹائل تھا. اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. وہ کئی دفعہ بہت کم الفاظ استعمال کرتے تھے اور آپ دیکھو ان کے خطبے جتنے بھی ہیں وہ 2-2.5-3 منٹ سے بڑے خطبے نہیں ہیں سوائے خطبہ حجۃ الوداع کے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو مختصر اور جامع بات اور اکثر چیزوں پہ وہ سنت کی قسموں میں سے سیرہ کی قسموں میں ایک قسم کیا ہے جن پہ آپ خاموش رہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو خاموشی ایک طاقت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث میں سے موجود ہے. ٹھیک ہے کہ جو بھی اللہ پہ اور آخرت پہ قیام ایمان رکھتا ہے نا، اس کے لیے بہتر ہے یا وہ اچھا بولے یا خاموش ہو جائے. اچھا. ٹھیک ہے. چپ رہے. ٹھیک ہے. سو خاموشی طاقت ہے، کمزوری نہیں. ہاں خاموشی گناہ ہے. گناہ کہاں؟ میں سمجھتا ہوں جہاں بولنا لازم ہو، جہاں بولنا لازم. بول کے لب آزاد ہیں تیرے. ایک مجھے بات بتائیں، کہتے ہیں حکیم لقمان، میں اگر غلط ہوں تو مجھے آپ صحیح کریے گا. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ میں جب پچھتایا بولنے پہ پچھتایا، چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا. یہ بات صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کو ایسی اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. کوٹ کی جاتی ہے ہمارے پنجاب، کوٹ کی جاتی ہے بہت، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میں ایسی غلط بیان. اچھا اس لائن کو آپ کیسے دیکھیں؟ لیکن یہ لائن بہترین لائن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو، کم بولو کفر نہ تولو. رائٹ. یہ بھی ایک لائن ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ نا بہت سارے وقت میں ہم ریئیکٹ، ہم رسپونڈ نہیں کرتے، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. مثلا میسج آیا آئی ہیٹ یو، فوراً آئی ہیٹ یو ٹو. دس از ریئیکشن. پہلے دیکھو، ٹائم دو، دیکھو تو اس نے کیوں یہ کہا ہے. ٹیکسٹ ہو، کمنٹس ہوں، وائس نوٹس ہوں، ہم وداؤٹ پروسیسنگ، بغیر سوچے سمجھے، یہ وہی بات آ گئی جو ہم نے پہلے بھی کی تھی، سیلف اویئرنیس کی. ظرف کے جو خالی ہے صدا دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم بغیر سوچے سمجھے جب بولتے ہیں ہم خاموشی توڑتے ہیں. لیکن اگر عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو خاموش رہنا اس کے لیے جو ہے وہ سزا بھی ہے اور وہ گناہ بھی ہے. بولو. مرد پہ ظلم ہو رہا ہے، بولو. ٹھیک ہے. آپ دیکھو اس پہ اللہ نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ سے روکو برائی کو، منہ سے برا روکو، یعنی تو کم از کم دل میں تو برا جانو. ہمارے یہاں پہ کیا ہے، بس جی اب تو یہ کنڈی سے بند گئی ہے، اب تو یہ یہیں پہ رہے گی. وہاں خاموشی ظلم ہے. ٹھیک ہے. خاموشی کے جب آپ سائلنس کو آپ اپنی طاقت بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سائلنس خالی نہیں ہے. یہ بات میری یاد ہے. سائلنس از ناٹ ایمٹی، اٹس دا پازز
that he can save your life. True. Sometimes when you give pause, you don't know, آپ کو نہیں پتا سامنے والا بیچ میں کیا ایڈیشن سبٹریکشن کرتے ہیں اور وہی اصل میں لائف سیور ہو یا وہی آپ کو مروا دے جو آپ بولتے جا رہے ہیں. ویری ٹرو ویری ٹرو. ٹھیک ہے. سو وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں نا, پہلے اپنے خاموش ہوئے تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محاسبے کا, سیلف ریفلیکشن کا پتہ چل رہا ہے کہ میں پہلے سوچوں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹریفک سگنل کی طرح چلو, ریڈ لائٹ کوئی بندہ بات کر رہا ہے نا, خاموشی سے سنو. یلو لائٹ پروسیس کرو, گرین لائٹ اب بولو. ٹھیک ہے. وہ جو پروسیسنگ ہے وہ بھی سائلنس ہے. آپ کو ہم بیچ میں کیوں ٹوکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے, ابھی میں ایک میاں بیوی کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا, وہ ہسبینڈ کے اوپر اس کا الزام تھا یہ مجھ سے کچھ نہیں کرتا. وہ تقریباً کوئی مجھ سے کوئی 20-25 منٹ بولتی رہی. اچھا میں نے کہا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتا ہوں کہ میں شروع ہوا تو بیچ میں مجھے روکی جائے, بار بار ٹوکی جائے. پھر اس کے میں نے کہا اچھا اب آپ کی باری ختم ہو گئی, اب آپ کے ہسبینڈ کی ہسبینڈ بیچارہ اسٹوری شروع کرنے لگتا, پھر ایزمپشن. میں نے کہا آپ چپ کریں. پھر اس نے کوئی بات شروع کی, دیکھا ایزمپشن. میں نے کہا آپ چپ کریں. تیسری بار اس نے کہا, میں کہا آپ چپ کریں نہیں تو کمرے سے باہر نکل جائیں. کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہسبینڈ اس کے کہتا ہے سر یہ 2 گھنٹے کے بعد یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں, تو سر 2 گھنٹے یہ اس طرح کی انٹرپشن سننے کے بعد پھر میں پھٹتا ہوں, وہ ان کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. سو ریفلیکشن آپ محاسبہ جسے ہم کہتے ہیں کر ہی تب سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کتھارسس اپنا سیلف انالیسس اپنا تبھی کر سکتے ہیں جب آپ پہلے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے طریقے سے جانیں گے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا, یہاں پہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن میں دور, محاسبہ چوائس نہیں ہے, حکم ربی ہے. چلیے بھائی اس پہ ایک اور چیز بھی تو ہے. آپ کہہ رہے کتھارسس, یوزلی ہم جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اپارٹ فرام دس ٹرانسمیشن, اپارٹ فرام رمضان, ہم کہتے ہیں کتھارسس کسی انسان سے کرو. کیا مطلب؟ اپنا مثال طور پہ اپنے دکھ کا مداوا. یار دیکھو میرے رب نے یہ قرآن میں کہہ دیا, میں نے اسی لیے ایک لفظ بولا تھا, آپ نے شاید اس لفظ کو اگنور کر دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بھی ایک دم ریئیکٹ کیا, رسپونڈ نہیں کیا. میں نے آخری جملہ یہ بولا تھا کہ محاسبہ چوائس نہیں ہے, حکم ربی ہے. تو جب حکم ربی ہے تو پھر دنیا کیسے اس کو کریکٹ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. حکم ربی کیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. ٹھیک ہے. 59:18 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ والی آیت جو ہے. ٹھیک ہے. آمنوا اتقوا اللہ, او ایمان والو جو اللہ, ایک تو اللہ کے جان لو کہ اللہ ہے, بی مائنڈ فل آف اللہ. ٹھیک ہے. اور ہر جو روح ہے, زی روح, اپنے اندر جھانکو کہ تم کل کے کیا بھیج رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس لگژری نہیں ہے, یہ آپشن نہیں ہے. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوتی ہے, اس سے آپ کے ریلیشن شپس امپروو ہوتے ہیں, یہ امپلسونیس ختم کرتا ہے, اسے میٹا کوگنیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رشتوں میں دراڑیں کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کمزوری نہیں سمجھنا. میرے استاد تھے ہمارے اسنب دال میں, ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا, وہ بہت خاموش طبع تھا, بہت. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے علی تم سے بالکل ڈر نہیں لگتا. میرا روم میٹ تھا, وہ کہتے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. تم تو جو منہ پہ بول دیتے ہو, یہ بولتا ہی نہیں ہے, اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, سائلنٹ کلر. تو وہ اس کے اوپر نا ان کو تھا کہ کچھ تو بولو, وہ غصہ اس بات پہ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھو کہ جس طرح آپ کمپنی کا آڈٹ کراتے ہو نا, سالانہ آڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ٹیکس پے کیا جاتا ہے, تو محاسبہ آپ کا وہ آڈٹ ہے. ادروائز آپ اسپریچولی بینکرپٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ ٹیکس چوری کر رہے ہوں گے, اسپریچل ٹیکس کو آپ چوری کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. مثلا آپ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا یار میں نے تو اس سال میں زکوٰۃ ہی پوری نہیں دی تھی, اوئے ہوئے, تو کب پتہ چلا؟ جب آپ نے محاسبہ کیا, ورنہ آپ گئے اسپریچولی بینکرپسی آ گئی آپ کی. ٹھیک ہے. صحیح بات. اچھا جب آپ محاسبہ کرتے ہیں نا, تو محاسبے کے لیے آپ کو اکیلا ہونا ضروری ہے, جسے ہم سولیٹیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یکسوئی بھی تو ہو جاتی سر. وہی نا, اللہ کے ذکر کے لیے جاتے تھے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو وہ ذکر کیا پبلک میں بیٹھ کے کرنا ہے؟ نہیں, چپکے چپکے. وہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے, اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تعلق وہ کب بنے گا؟ شور شرابے میں تو نہیں بنے گا. بھائی آپ ایک نارمل بندے سے کوئی ٹریننگ کورس کر رہے ہو, پیچھے میوزک لگاؤ تو کیا ہوگا؟ آپ ریفلیکشن کر سکو گے, انٹرپشن ہو جائے گی بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. تو جب آپ اللہ سے لا لگانے کی بات کر رہے ہو, تو وہ آپ کہتے ہو کہ میں ہجوم میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہوں گا.
وہ تسبیح میں ایک جوک تھا ہمارے زمانے میں کہ کرسی 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 آیت الکرسی پڑھے تو کرسی 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 کرسی، ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ کا وہ ہے اس میں آپ کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے؟ وہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے. میں آپ کو فرینکلی ایک بات بتاؤں, میں مجھے تو سر پتہ کیا لگتا ہے, تسبیح ہے ہی دنیا کو دکھانے. میں بدگمانی نہیں کرنا چاہتا, میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا تھا, بٹ مجھے یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو مجھے ہاتھ میں تسبیح کیوں پکڑنی ہے. سر یہ مالا کا کانسیپٹ میرے خیال میں شاید ڈفرینٹ ریلیجنز میں ہے. جس بھی ہو یار, میرا سوال ہے آپ سے اور ان سب سے, ٹھیک ہے, کہ مجھے یہ پتھر کیوں پکڑنا ہے؟ میں انگلیوں پہ بھی گن سکتا ہوں, میں دل میں مجھے کیوں لمیٹڈ ذکر کرنا ہے؟ پوائنٹ ویری ویلی پوائنٹ. میں ہر سانس میں نے بلکہ اس کا تو میں کہوں گا باقاعدہ اس کا چنک بنا کے کہ لمیٹڈ ذکر کیوں ضروری ہے, تسبیح کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تسبیح تو آپ دیکھو میں کسی کے بلیف سسٹم کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ایک زمانے میں نے کہا جس طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے جب بھی اللہ کا نام سننا میں نے جل جلالہ کہنا شروع کر دیا. میری تو وہ بھی تسبیح ہے. ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, بالکل یہ بھی تسبیح ہے. میں اللہ 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 ہر سانس کے ساتھ کہتا رہوں, یہ بھی تسبیح ہے. مطلب مجھے لمٹ کیوں کرنا ہے؟ میں آج تک اس کانسیپٹ کو میں نے بہت لوگوں سے ڈسکس کیا ہے, مجھے یہ کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوا. بس یہ وہ بزرگوں نے کہا ہے بھائی, میرے سے نہیں, میں پرسنل بات کر رہا ہوں, میں کسی کو اپنا کوئی وہ تھوپ نہیں رہا یا کسی کو کوئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو لمٹ کیوں کرنا ہے. کیا اللہ نے ہم سے محبت لمٹ کی ہے؟ نہیں. ہر سانس میرا اور تمہارا آنے والا رب سے محبت ہے, رب کی محبت ہے. ٹھیک ہے, میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے ابو آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں چھوٹا نا, تو میں نے کہا بیٹا آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا امی سے؟ کہتے ہیں یہ کیا سوال ہوا. میں جب ہم آپ کو آئی لو یو کہتے ہیں آپ ہمیں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں آئی لو یو ٹو. تو میں نے کہا میرے آنے والا ہر سانس میرے رب کا مجھ سے لو یو ہے, تو میں 5 دفعہ لو یو ٹو بھی نہیں کہہ سکتا. ٹرو, خوبصورت بات. نماز جماعت میں ہے, کریکٹ. اب آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہو سر خلوت میں نماز نہیں ہے, لیکن کیا نماز ایک بندہ پڑھے تو سب کی ہو جاتی ہے؟ نہیں, ہر ایک کا انٹرنل کنیکشن ہے. بالکل ایسی. دیٹ از سولیٹیوڈ, دیٹ از بٹوین یو اینڈ یور رب, ڈائریکٹ کمیونیکیشن. ایکسلنٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے, یہ چیزوں کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, لیکن سولیٹیوڈ کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے لونلینس. لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا, ایمپٹینس. لونلینس خالی پن از اے کمپلشن, مجبوری ہے. سولیٹیوڈ از اے چوائس, وہ آپ نے خود اڈاپٹ کیا. جیسے فقر اختیاری کہتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فقر اختیاری کی ایگزامپلز ہیں. آج ہم کہتے ہیں یہ منیملسٹ, ٹھیک ہے, وہ منیملسٹ ہو. آپ اتنے سارکاسٹک کیوں ہو جاتے ہیں جین زی کے اوپر؟ جب میں جن کسی پہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منیملسٹ ہو. ویسے بھائی میں جن زی پہ سارکاسٹک بالکل نہیں ہوتا. جن زی میری سے میں اپولوجیٹک ہوں. جن زی آج جہاں ہے وہ میری وجہ سے ہے. ہم ان کے مسائل کا حل میرے جیسوں سے مانگ رہے ہیں جنہوں نے ان کو اس مسئلے میں پھنسایا ہے. ٹھیک ہے, تو I'm sorry جین زی, ہم نے آپ کو یہاں پہنچایا. تو میں تو انجوائے کرتا ہوں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم منیملزم کو یہاں پر آئیڈیلائز کرتے ہیں فیس بک والے کے ساتھ. او بھائی دیکھو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر اختیاری, دنیا پوری لے حضرت عمر رو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چٹائی کے داغ پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارا بولنا جو ہے نا, ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر. جو آنسو آپ اپنے اختیار سے نکالتے ہیں نا وہ رب کے لیے نکلتے ہیں. جو آنسو لوگ نکلواتے ہیں نا وہ آپ کو تنگ کے لیے, سب کے لیے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ کا دل کمزور ہوتا ہے. بہت زیادہ جو آپ اسکرولنگ کرتے ہیں چیزوں کی, اس سے آپ کا مائنڈ کمزور ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا, ایک بات میں نے سنی تھی, اب میرے خیال میں شاید آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. کہتے ہیں آنسو آئے تو خود پوچھیے گا, لوگ کریں گے تو سودا کریں. یہ بات صحیح ہے؟ آف کورس ہر چیز کا سودا ہی ہے نا یار. ٹھیک ہے, دیکھو ایک بات یاد رکھو, باہر کی آوازیں کیوس لاتی ہیں, خاموشی یا اندر کی آواز رب سے جوڑتی ہے. جزاک اللہ خیر. ویورز, آج کی جو ڈسکشن تھی, بلکہ میں کہوں گا ایک ہفتہ ہو چلا ہے رمضان کو, اس ڈسکشن کے اندر جو میں نے جو سب سے خوبصورت چیز دیکھی, سر کا کہنا ہے, علی بھائی کا یہ کہنا ہے, اندر کی آواز کو پہچانے. اندر کا جو سچا انسان ہے نا, جو کہ شاید کسی کونے میں بیٹھا ہمیں واپس ہمارے کور, ہمارے اصل کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اس کو پہچانے. تنہائی میں بیٹھے محاسبہ کریں, اپنے اندر کی تعمیر کریں. وہ جو ٹوٹ پھوٹ کی شکار روح ہے, وہ جو شکستہ روح ہے, اس کو واپس تر و تازہ کریں. یہ رمضان کے 30 دن
شاید یہی سیکھ دینے کے لیے ہمیں آتے ہیں. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.